کسی کو ہوڑی 2.5-3 نمبر دی اینک کوئی 2.5 نمبر دی 3 نمبر دی اینک کس کو ٹھیک ہے چوئی سا بہن چھوٹے کان میں جلدی ختم ہو جائے ٹھیک ہے چوئی سا دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اگر آپ جسم کے ساتھ ساتھ ذہن اور دماغ کے ساتھ بھی اس مجلس میں حاضر ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ یہ بات میں ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس طرح مل کر قرآن مجید کو پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ بندے کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، ہم اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے اس توفیق میں مزید اضافہ اور برکت دے۔ ہم اس پروگرام میں بھی آیا کریں، دوسرے لوگوں کو بھی یہاں آنے کی دعوت دیا کریں، اور خود بھی قرآن مجید کو پڑھا اور سمجھا کریں، اپنے گھروں میں بھی اس کو رواج دیں، اور اس نے جو کچھ کہا ہے زندگی میں اسی پر عمل کرنے کو اور اسی کو اختیار کرنے کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہم بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ شکر افضل دعا ہے، الحمدللہ کہنا افضل الدعا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے کسی نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، یا نیک عمل کی توفیق ملنے پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر کا جو جذبہ ہے خود بخود اس کے لیے دعا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شکر کرنے والے کی اس نعمت میں جس پر وہ شکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اضافہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو شکر کے کلمے ہیں، جس طرح بھی بندہ ادا کرے، دل اس کا ساتھ دے رہا ہو، ماں زبان سے وہ نہ پڑھ رہا ہو،
اور اس کا عمل بھی اس شکر کی گواہی دے رہا ہو، تو یہ شکر خود بخود ایک دعا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی یہاں کئی مرتبہ ہم کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک بات ہے کہ اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے کہ جہاں اس کا ذکر کیا جائے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے۔ اس لیے ہم سب الحمدللہ بھی کہتے ہیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی کہتے ہیں، کہ ہم سب بڑی محبت سے، ادب سے، احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک صاحب مجھے روزانہ صبح بہت سویرے میسج کرتے ہیں ٹیلی فون پر، اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں تہجد کی نماز مستقل ادا کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، بہت دور سے ان کا میسج آتا ہے، راجن پور سے، بالکل عام سادہ سا آدمی۔ اس پر کبھی کبھی اس میسج میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ درود شریف بھی بڑی افضل دعا ہے۔ خود جو درود شریف ہے یہ بھی بڑی افضل دعا ہے۔ تو جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہے تو یہ معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اس سے اس کے مصائب اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ درود شریف بھی الحمدللہ کی طرح ایک دعا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر اس کے باوجود یہ پتہ نہیں انسان کی نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، مثلا کسی کو یہ کہا جائے کہ تو صرف اللہ کی تعریف کیا کر، یہ تیرے لیے دعا بن جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کر، یہ تیرے لیے دعا بن جائے گا، تو اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ خود اپنے الفاظ میں اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کو زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے الفاظ میں اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے نہیں رکھوں گا، مناجات نہیں کروں گا، تو کمی رہ جائے گی دعا میں۔ تو اس کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے، تو پوری تسلی سے دعا کیا کر اور لمبی دعا کیا کر۔ اور پھر اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، اگر آپ کو وہ دعائیں پڑھنے کی عادت ہے تو وہ بڑی جامع دعائیں ہیں، یعنی ایک ایک دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو طلب کیا۔ اس لیے ہم الحمدللہ بھی کہتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جامع ترین دعا جس کو انبیاء نے بہت اللہ سے مانگا ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اس کو اللہ کے گھر کا طواف کرتے وقت مانگا ہے۔ اب تو اللہ کے گھر کا پتہ نہیں کیا حشر ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ پرسوں مجھے ایک صاحب نے بتایا تو میں حیران ہی ہو گیا، میں نے کہا کمال ہے کہ ایک تو لوگوں کو اس سے روک دیا گیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سعودی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ ایک بندہ ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوگا تو 40 ریال ٹیکس دے گا۔ کمال ہے بھائی، اگر اس کی بات یہ صحیح ہے تو کمال نہیں ہو گئی؟ مطلب یہ کیا ہم نے اللہ کے گھر کا حال کر دیا ہے،
اور خود اپنا حال کر دیا ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے سامنے بالکل ہم نے مطلب اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو ٹیک دیا ہے، اپنی عزت و حرمت بھی اس کے حوالے کر دی ہے، اپنا ایمان بھی اس کے حوالے کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اس ایمان کے صدقے ہماری اور امت مسلمہ کی عزت کو بحال کرے۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے، پچھلی دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ ہم نے سبق شروع کیا تو صرف 2-3 آیتیں ہم نے پڑھی، تو بعض لوگوں کو تو خیر یہ بات اچھی لگتی ہے کہ چلیں کوئی بات سمجھ آئی، اس میں یہ نقطہ سمجھ آیا، یہ ہمارے چودھری صاحب نقطوں کے بڑے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں بڑا اچھا نقطہ بیان کیا آپ نے۔ حالانکہ نقطوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم 2-4 آیتیں پڑھ سکے، تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارا حصہ ہے اس کے 2 رکوع ہیں، ہم میں سارے کو مکمل کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح قرآن زیادہ پڑھا جائے گا تو بہت زیادہ وضاحت نہیں ہوگی، اور یاد رکھیں میں تو اس کو کئی مرتبہ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ کوئی تفسیر، کوئی ترجمہ، کوئی درس، کوئی تقریر قرآن کے متن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کا متن جتنا بات کو واضح کرتا ہے، کوئی تقریر واضح نہیں کر سکتی، کوئی تفسیر واضح نہیں کر سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ تفسیریں ہماری مجبوری ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے اپنی اپنی قوم کو سمجھانا ضروری ہے، لیکن قرآن کے جو اپنے الفاظ ہیں، جو اللہ کے الفاظ ہیں، کوئی ترجمہ تفسیر ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا تو بالکل یہ تجربہ ہے کہ کسی درس کو اگر تیار کرنا ہو، ویسے درس بعض اوقات درس بندہ بڑا تیاری کرتا ہے، بڑا پڑھتا ہے، تفسیریں پڑھتا ہے، لیکن جب بات کرنے لگتا ہے تو ٹھوس ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اتنا نہیں پڑھتا لیکن بہت اچھی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر چیز اللہ کی اذن سے ہے اور اللہ کی توفیق کی پابند ہے۔ جو بندہ جتنا کوئی بڑا کام کرتا ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزات لوگوں کو دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں 4 مرتبہ یہ کہا ہے کہ اے عیسیٰ آپ نے یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ میرے اذن سے دکھایا ہے، تمہارے اندر بطور خود یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے مطلب اگر آپ دھیان دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے 2 رکوع آج سبق ہیں یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اس لیے ہم آج اس سارے حصے کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات کا کوئی پتہ چلا ہے؟ یہ قرآن کا انداز ہے کہ تاریخ کے پچھلے واقعات کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ واقعہ ایک معروف واقعہ ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہم اس وقت موجود تو نہیں تھے، ہم میں سے اکثر لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ میرا خیال سارے ہی موجود نہیں تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ ہم سے اگر کوئی آج کہے کہ تم نے دیکھا ہے جب پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا، کس طرح عزتیں لوٹی تھیں، کس طرح گھر برباد ہوئے تھے، کس طرح دریاؤں کا پانی انسانی خون سے سرخ ہو گیا تھا،
تو ہم نے سنا تو مطلب ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ تو تاریخ کے کچھ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، شاید اس حصے کے بارے میں تو آپ اتنے کلیئر نہ ہوں، لیکن جس طرح قرآن میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو وہ سارے لوگ جانتے تھے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ تو یہ بھی ایک قوم کا واقعہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے حال پر تم نے غور کیا کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ۔ تم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی بجائے موت سے ڈر کر گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہو، مر جاؤ، تمہیں جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ بالکل جس طرح آج ہماری حالت ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ۔ بعض لوگ تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غلام بنا دیا اور غلامی موت سے بھی بدتر ہے، اور بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ نے ان کو مار دیا۔ اگلے الفاظ جو ہیں وہ اس تفسیر کی زیادہ تائید کرتے ہیں کہ واقعی اللہ نے ان کو مار دیا، اس لیے کہ اگلے الفاظ ہیں یہ ہیں کہ ثم احیاہم، پھر ان کو اللہ نے زندگی دے دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ اس پر ہم نے پچھلے درس میں بڑا زور دیا تھا کہ انسان کو جو زندگی کی مہلت حاصل ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی زندگی کا استعمال کر کے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی زندگی کا استعمال کر کے انسان اس دنیا میں نیکیاں کر سکتا ہے۔ زندگی ختم ہو گئی تو کیا رہ گیا؟ ہم ختم ہو گئے۔ اسی لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جب کوئی ہم میں سے مر جاتا ہے تو لوگ اس کی مطلب فاتحہ پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا بھائی تھا مر گیا، بھائی کہتا ہے میرا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ فلاں بی بی کا خامند تھا، بی بی کہتی ہے میرا بڑا نقصان ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا تھا، باپ کہتا ہے میرا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اصل میں سب سے زیادہ نقصان اس مرنے والے کا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس سے زندگی کی مہلت کو اللہ چھین لیتا ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان تو اس کا ہوتا ہے۔ آج کل بڑے لوگ مر رہے ہیں۔ پچھلے دن مجھے ایک دوست بڑی عجیب، پتہ نہیں آپ اس لفظ کو سمجھیں گے کہ نہیں، پچھلے دن ایک دوست مجھے فون کر کے کہتا ہے عرفان صاحب یہ لوگ آج کل بڑے مر رہے ہیں بالکل اس طرح جس طرح کنوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس کیڑے کو سمجھتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں، ہم تو سرگودا میں رہتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، موسم خراب ہوتا ہے تو کنو جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹپ ٹپ کرنا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے عرفان صاحب انسانوں کو کیڑا لگ گیا، انسان جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کو پھر زندگی دی، اور زندگی تو ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو بڑا ظلم کرتا ہے۔
اب آپ اپنے ماضی کو دیکھیں، مطلب میں نے، آپ نے اس زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا، کیا کیا؟ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسی محنت کی ہے جس پر ہمیں بھروسہ ہو کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں سرخرو کر دے گا؟ ایک روایتی اور رسمی سی مسلمانی تو بعض نیک لوگوں میں ہے، لیکن جو نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ سرخرو کرتا ہے، ان سے تو لوگ محروم ہیں، دامن خالی ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عصبیت کے لیے نہیں، لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے نہیں، بدماش بن کر نہیں، تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے کلموں کو عزت دینے کے لیے لڑو، قتال کرو، جنگ کرو۔ اور یہ جنگ تو انبیاء کی سنت ہے، اور سب سے بڑی سنت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے سیرت کی کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سالوں میں 28 مرتبہ ہتھیار باندھے۔ آج پوری امت ایک مرتبہ بھی ہتھیار باندھنے کے لیے تیار نہیں۔ 28 مرتبہ ہتھیار باندھے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اب یہ آپ سب سوچیں گے کہ جنگ کی تو کوئی حالت نہیں ہے، جنگ کیسے کریں؟ جنگ کا تو یہ تقاضا ہے، جنگ کا تو یہ تقاضا ہے، جنگ کا تو یہ تقاضا ہے، جنگ تو حکمرانوں نے کرنی ہے، جنگ تو مسلمان ممالک کی فوجوں نے کرنی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم اسی حالت میں رہیں گے کہ ہم یہ حالات ہی پیدا نہ کر سکیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، اور انہی حالات کو ہم عذر بنا کر رکھیں؟ اسی طرح مر جائیں گے۔ اسی طرح یہ امت جو اربوں کی تعداد میں ہے، یہ بالکل لاشوں میں بدل جائے گی۔ وَاعْلَمُوا، اور سمجھ لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں بیان ہوئی ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ جنگ کا دے رہا ہے، قتال کا دے رہا ہے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں؟ جنگ اور قتال کی بات جو ہے اس پر لوگ بڑے تبصرے کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارا ہر تبصرہ بس ہو رہا ہوں۔ تم جنگ اور قتال کی باتوں پر جتنے فلسفے جھاڑتے ہو، جتنی دانشوریاں بگاڑتے ہو، میں سن رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اصل میں تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ تم کیوں قتال کے بارے میں زیادہ بحثیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہوگا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا۔ مطلب عمران خان یہی کہتا ہے پاگل ہیں لوگ، بالکل بے وقوف ہیں، کہتے ہیں کہ کشمیر پر حملہ کر دو، انڈیا پر حملہ کر دو، ان کی مت ماری گئی ہے۔ ہم نے اس فوج کو 75 سال کس بات کے لیے پالا ہے؟ اس لیے پالا ہے کہ ہماری بہنوں کی عزتیں برباد ہوتی رہیں، ہمارے بچے بوڑھے باپوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے، اور ہم
80 سال سے یہ بکواس بھی کرتے رہے کہ یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہماری 4 اگست. مطلب یہ غصہ آ جاتا ہے، پھر الفاظ غلط بھی نکل جاتے ہیں زبان سے. تو تم جو کچھ کہتے ہو، چلے آپ تو جو کچھ کہتے ہیں شاید آپ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس قتال کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، کیا اللہ نہیں سن رہا؟ اور کیا وہ نہیں جانتا کہ ان کے کہنے کی اصل وجہ یہ کیا ہے؟ یہ مظلوم مسلمانوں کے خون پر اسی طرح یشیاں کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے. اور یہ انہیں زندگی بڑی عزیز ہے. تو یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم جتنی باتیں کرتے ہو اللہ سن رہا ہے، اور جس نیت کے ساتھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تم جان کے ساتھ پیسے کی بڑی محبت، پیسے سے تمہیں بڑی محبت ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جان بھی اللہ کے لیے ہے اور یہ مال بھی اللہ کے لیے. یہ جان بھی آزمائش ہے اور یہ مال بھی آزمائش ہے. کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. جو جی نہیں